दोस्तों, मैं हूं आसिम जिलानी, मेंबर गवर्निंग बॉडी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बिशारत फाजिल अब्बासी साहब मौजूद हैं जो ISPR को कवर करते हैं। अब्बासी साहब, आज तो हर चेहरा पाकिस्तानी जो चेहरा है वो खिला हुआ है, आपका भी चेहरा खिला हुआ है। आज तो हमने दुश्मन को ऐसी कारी जर्ब लगाई है कि वो अब इसको मुद्दतों याद रखेगा। क्या कहते हैं कि भारत की जानब से जो रात को हमला किया गया और पाकिस्तानी जो शहीद हैं, जो हमारे अकाब हैं, उन्होंने भारतीय जो जंगी तैयारे हैं उनको ऐसे मलिया मेट कर दिया। आज बिलावल ने भी कहा कि ऐसे वो लग रहा था कि जैसे मच्छर मर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया आसिम जिलानी साहब। जिस तरह पूरी कौम आज खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। अपने से 10 गुना बड़े मुल्क को पाकिस्तान ने दूर जुटा दी और रात के अंधेरे में दुश्मन ने जो अटैक किया, हमारे शाहीनों ने उसका वो जवाब दिया कि भारत को वो सदियों याद रहेगा। रात के अंधेरे में भारत ने जब हमला किया तो उसको अपने राफेल पे बहुत नाज था, लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों ने न सिर्फ रात को बल्कि राफेल को भी फेल कर दिया। और पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि राफेल जो कि कह रहे थे कि 5th जनरेशन का लेटेस्ट तैयारा है, उसकी डिमांड में इतनी कमी आई है और उसके शेयर जो है वो लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हमारे JF-17 थंडर के शेयर में 18 गुना इजाफा हो गया है। तो आज पूरी कौम अपनी शाहीनों पे, अपनी अफवाज पे फख्र महसूस करती है। और भारत हमले के वक्त आपको पता था कि वो अपना ही रचाया हुआ हमला था। आपको पता था कि वो पाकिस्तान पे हमला करेगा। गुज़िश्ता जो दिन को पाकिस्तान की तमाम अफवाज के सरबराह और प्राइम मिनिस्टर वज़ीर दफा ने जो ISI के ऑफिस में विजिट किया था, तो इनको इंफॉर्मेशन थी कि आज रात को भारत जो है वो पाकिस्तान पे हमला करेगा। और जैसे ही आपने देखा कि भारत ने हमला किया तो हमारे DGI SPR ने लाइव आके बताया कि हमारे शाहीनों ने भारत के 5 जहाज गिरा दिए। और एक और मैं बात आपको बताना चाहूँ कि पाकिस्तान ने भारत के मजीद 12 जो जहाज हैं वो टारगेट किए हुए थे, लेकिन उनको इजाजत नहीं थी, इसलिए उन्होंने मजीद जहाजों को नहीं गिराया। अगर पाकिस्तान चाहता तो आज भारत के 5 नहीं बल्कि 17 जहाज गिरे होते। अच्छा आसिफ साहब, ये बताइएगा कि ये हमने काफी सब्र किया, हर दफा हम सब्र करते रहे, पिछली दफा भी हमने सब्र किया और जो अभिनंदन था वो भी वापस कर दिया। इस दफा तो दुश्मन ने हद कर दी, रात की तारीकी में हमला किया, बच्चे शहीद हो गए, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। अब आप क्या समझते हैं कि आइंदा हमारी हिकमत अमली क्या होगी? क्या दोबारा भारत इस तरफ ऐसा कोई इकदाम कर सकेगा? देखिए, भारत ने जो रात को हमला किया, आप देखें मसाजिद पे, मजहबी जगहों पे उन्होंने हमला किया। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। और सिविल जो आबादी थी वहां पे हमला किया, फिर हमारे अभी जो जखायर है नीलम झेलम वहां पे हमला किया। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। और उसने इंटरनेशनल लॉ की जो है वो उसकी खिलाफवर्जी की है। पूरी दुनिया इसीलिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का साथ दे रही है। और भारत जो कि दुनिया की हमदर्दी हासिल करना चाहता था, हमारे सफारतकारों ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, बाकी सब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। और इस दफा आप देख रहे हैं कि भारत को मुंह की खानी पड़ रही है और भारत का मुंह जो है काला हो गया है। पूरी दुनिया में उसकी जग रसाई हो गई है, न सिर्फ सफारती लिहाज से बल्कि आप देख लें कि 5 तैयारे किसी मुल्क के इस तरह गिरना, इन पाकिस्तानी शाहीनों ने इमाम आलम की जो याद ताज़ा कर दी है, जिसने 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारों को गिरा कर रिकॉर्ड बना दिया था, जो आज तक रिकॉर्ड है। तो आप क्या समझते हैं, अगर ये जंग 1 घंटा चली है, अगर ये 2-3 घंटे जंग चलती तो हम तो भारत में घुस के उनको मारते? आसिम जिलानी सर, ये जो जंग है ये हमने सिर्फ रिस्पॉन्स किया है, हमने अटैक नहीं किया, ये हमने उसका सिर्फ रिस्पॉन्स किया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सफारती सतह पर इस वक्त जो है वो कोशिशें की जा रही है कि मजीद जंग ना हो। अगर अगले 24 घंटों में सफारती सतह पर मामला ठीक न हुए तो पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तानी फौज तैयार है, पूरी पाकिस्तानी फौज के साथ 24 करोड़ अवाम जो है वो उनके साथ है। और जिस वक्त भी पाकिस्तानी फौज इंडिया पर हमला करेगी, और पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश है कि उनको जवाब दिया जाए ताकि उनको समझ आए आइंदा सारी जिंदगी वो ऐसा इकदाम न कर सके। आप ये देखें कि रात कोई अवाम कितनी पुरजोश थी, नारे लगाए जा रहे थे पाक फौज के हक में, पाकिस्तान के हक में। और अब एक बात ये बताइएगा कि इंडियन मीडिया जिसने एक झूठ और फेक न्यूज का एक प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा था, इंडियन मीडिया ने भारतीय हुकूमत को भी उकसाया, लेकिन आज जो इंडियन मीडिया है उसमें भी सफाए मातम बिछा हुआ है। इस पर आप क्या कहते हैं? भारत जो है वो 22 अप्रैल से लेके अब तक जो भारतीय मीडिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ आग उगल रहा था।
اور بھارت کے ایکس جو ایئر مارشل ہیں کئی جنرلوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہماری ایئر فورس جو ہے وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن کچھ 4% جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفید ماتم بچھا ہوا ہے۔ اب آج ان کا میڈیا پریشان ہے، اس طرح کا ان میں جوش جذبہ نہیں ہے، جبکہ ہمارا میڈیا جس نے بہت اچھی رپورٹنگ کی آج جو ہے وہ بتا رہا ہے انڈیا کے میڈیا کو کہ یہ پاکستان نے کیسا جواب دیا ہے، اور اس جواب سے جو ہے انڈیا میں پورے انڈیا میں سب ماتم بچ گیا ہے، اور اگر مزید کوئی اس طرح کی انڈیا نے جارحیت کی تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ پوری پاکستانی قوم اپنے فوج افواج کے ساتھ ہے، اور کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہماری افواج تیار ہے۔ عباسی صاحب، آج جو ہے اس حملے نے پاکستانی جو قوم ہے اس کی وحدت کو، ملی یکجہتی کو ایک ایسی لڑی میں پرو دیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ گزشتہ کئی سالوں سے ایک سیاسی انارکی ہے ملک میں، انتشار پھیلا ہوا ہے، لیکن آج جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی جو جماعتیں ہیں وہ یکجاں تھی کہ دشمن کو ہم نے منہ توڑ جواب دینا ہے۔ پاکستان نے یہ جو مختصر جنگ ہوئی ہے یہ جیت لی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان جنگی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے جیت چکا ہے، اور پوری دنیا نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ پوری دنیا اس بات پہ حیران اور پریشان ہے کہ پاکستان کے پاس ایسا کیا لیٹسٹ سسٹم تھا کہ انہوں نے بھارتی جہازوں کو، جو رافیل لیٹسٹ جہاز ہیں، ان کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا اور ان کو گرا لیا، اور مزید بھی گرا سکتے تھے۔ جیسے آپ نے بات کی، اس میں کوئی شک نہیں، میں ایک سمجھتا ہوں کہ مودی ہمارا جو ہے وہ محسن ہے کہ اس نے نہ صرف پوری قوم کو، پوری افواج کو متحد کر دیا ہے، یہ اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستانی قوم، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں اپنی افواج کے ساتھ ہیں، اور قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی افواج کے ساتھ ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہوگا، اور پاکستانی قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے ہر طرح کے لیے تیار ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بڑے عرصے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت تھی۔ عباسی صاحب، آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، تمام جماعتیں تو یکجاں تھی، لیکن پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ اگر یہ وحدت قائم ہو رہی ہے تو اس میں عمران خان سے بھی ملاقات کی جائے۔ عمران خان ایک بڑا لیڈر ہے، بڑی جماعت کا ایک لیڈر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے عمران خان سے بھی رابطہ کرے، تو یہ ایک اچھا شگون ہوگا ملک کے لیے کہ سیاسی انتشار ختم ہوگا۔ آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے بہت اچھا خطاب کیا قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے کہا کہ میں ہر سیاسی جماعت کے کارکن سے ملنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ اچھی بات ہے۔ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہونی چاہیے، ان کے ساتھ بھی ملنا چاہیے، وہ بھی محب وطن ہیں، اور پاکستان کی افواج کے ساتھ ان کی پارٹی، وہ پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کا بیان بھی آیا تھا کہ وہ افواج پاکستان کے ساتھ، بھارت کے حوالے سے ان کے ساتھ ہے، پوری قوم کھڑی ہے، پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ میں اس موقع پر سپاہ سالار پاکستان عاصم منیر اور ڈی جی ایس ٹی آر باقی سروسز کے چیف کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کو یہ پوری قوم کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ پوری قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ان کا ساتھ دے گی۔ عباسی صاحب، ٹیم ورک تھا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت ہے ٹیم ورک کے طور پر چلے، اور اسی لیے یہ ہمیں کامیابی نصیب ہوئی۔ آج عباسی صاحب، بلاول بھٹو نے ایک خطاب کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں کہا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جو بھارتی جہاز ہے یہ مچھر مار رہے ہیں۔ تو انڈیا جو فلمیں بڑی اچھی بناتا ہے، ایک ڈائلاگ بھی ہے، آپ کو مسکرا رہے ہیں کہ ایک فلم کا ڈائلاگ تھا کہ سالا ایک مچھر انسان کو ہجڑا بنا دے، تو یہ جو بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ مچھر مار رہے تھے، تو یہ ان مچھروں نے بھارت کو ہجڑا بنا دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ دیکھیں 60 سے 70 جہاز جو ہے وہ انڈیا کے جو ہے فضا میں تھے، اور پاکستان اگر چاہتا تو اس کے مزید 15-20 جہاز جو ہے وہ گرا سکتا تھا۔ پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا، صرف 5 جہاز گرائے، تو یہ بلاول بھٹو کی بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان مزید جہاز بھی گرا سکتا تھا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ بات ایک یاد رکھیں کہ جنگ کے خطرات ابھی بھی منڈرا رہے ہیں، اور پاکستان نے رسپونڈ کرنا ہے، اور پاکستان نے کسی بھی وقت انڈیا پہ اگر سفارتی لحاظ سے معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو آج رات کو کل کسی وقت بھی پاکستانی افواج جو ہے انڈیا پہ اٹیک کریں گی، جو تو کارروائی کریں گی، یہ پاکستانی افواج نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے شہین غوری ہو سکتا ہے کہ دہلی تک جائیں۔
اگر تو ہمارے شاہین اور غوری اگر چلے تو پھر انڈیا کے دہلی کیا، انڈیا کا پورا جو ملک ہے وہ تباہ ہو جائے گا، اور اس کو جو ہے نانی یاد آ جائے گی، اس کو پتہ چل جائے گا کہ کس ملک سے اس نے ٹکر لی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انڈیا جو ہم سے 10 گنا بڑا ملک ہے، اس کی جو افواج ہے وہ ہم سے دگنی ہے، اس کی جو فضائیہ ہے وہ ہم سے 4 گنا بڑی ہے، اس کی جو نیوی ہے وہ ہم سے 6 گنا بڑی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ طیارے تو اس نے لے لیے لیکن اس کے پائلٹوں کو طیارے چلانا نہیں آئے۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رافیل کو وہ کسی شاہراہ پہ اتارنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ ان سے نہیں اتر سکے۔ یہ کام تو پاکستانی جو عقاب ہیں وہی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پوری دنیا پاکستانی شاہینوں کو مانتی ہے، اس کے اسکلز کو مانتی ہے، اور پاکستان یہ دیکھیں نا ایم عالم نے، اس کے پاس جو طیارہ تھا وہ اتنا کوئی لیٹسٹ نہیں تھا، لیکن اس نے پرانے طیارے کی مدد سے 5 انڈین طیارے جو لیٹسٹ تھے ان کو گرا دیا۔ صاحب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں بھی بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں کہ بھارت کی جارحیت اگر دوبارہ ہوئی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ابھی بھی جواب دیا جائے گا۔ اس حوالے سے کچھ آپ کے پاس معلومات ہے تو وہ بھی شیئر کریں۔ دیکھیں جو سلامتی کل جو ISI کے آفس میں ملاقات ہوئی تھی سب کی، وہ بھی اس میں بھی یہی کہا گیا تھا، اور افواج پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان سب کو یہ اجازت دے دی گئی تھی کہ کسی بھی طرح کا اگر جارحیت انڈیا کرتا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اب جو ہے جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی انہوں نے بھرپور فوج افواج کے ساتھ مکمل تعاون کا، یکجہتی کا، شانہ بشانہ رہنے کا، اور افواج پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، اور ان کو مکمل طور پر اجازت دی ہے کہ انڈیا کسی بھی طرح کی جارحیت کرتا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے، پوری پاکستانی کو ان کے ساتھ۔ دوستو اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹ ہوگی آپ کو اگلے ویلاگ میں ہم شیئر کریں گے۔